ہمارا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ذواليدين بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے، کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا؟ نام اس طرح پڑا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے، حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو، قافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو۔ پھر قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھئی کسی کی کوئی شے گم ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی، کسی کا جوتا گرا ہوتا، کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی، کسی کا کوئی برتن گرا ہوتا، تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، بڑی کشتی کو۔ تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے، تو کشتی ہے؟ اللہ اکبر، نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ ایک قافلے میں بچھڑ گئے، پیچھے رہتے تھے، بچھڑ گئے، قافلہ نکل گیا۔ اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے، انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا، سن لو ذرا۔ شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے دم ہلانا شروع کر دی، اور وہ آگے آگے چلتا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا، اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو۔ وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی، وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے۔ جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو، آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے۔ کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے، اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے، اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا، اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں، جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت ہے،